جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ شاہ جی میں فروخ بات کر رہا ہوں اسپین سے۔ جناب فاروق صاحب فرمائیے جی، حکم۔ اللہ کے بڑے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے شاہ جی۔ میں نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے اتنے اسپین دی تو وہ رکاوٹاں بہت آ رہی ہیں میرے کے۔ پورا نام تھوڑا کی ہے؟ فاروق احمد۔ فاروق احمد جی بہت شکریہ فاروق صاحب، میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ عزیز نیشنلٹی کے لیے، بہت مہربانی جی۔ خواتین حضرات، پہلا سوال ہی ابھی اس بہن نے جو کیا تھا، گھر میں پریشانیاں ہیں، پریشانیوں سے محترمہ بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح سویرے سورہ یاسین گھر میں پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ بہن اگر آپ معمول بنا لیں کہ صبح گھر میں کوئی بندہ سورہ یاسین شریف اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ گھر والے اس کو آرام سے سن سکیں، یعنی زیادہ زور سے نہیں، تاکہ گھر میں جن جن کمروں میں ہے نا تو ان کو آواز جاتی رہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھی جا رہی ہے۔ اگر مختلف کمروں میں پڑھ سکیں نا تو زیادہ انشاءاللہ مفید رہے گا۔ تو یہ آپ سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لیں تو یہ آپ کے گھر میں بہت سی پریشانیوں سے نجات کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ بچہ جس کو آپ فرماتی ہیں بیماری ہے، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا اس کے لیے پہلے آپ نے کوئی تعویذ وغیرہ لیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو یہ اسٹوڈیو سے ان کا ایڈریس اگر لے لیں تو اس کے لیے ایک تعویذ ہے، تو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بھیج دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو اس مرگی اور اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی فرمائیے جی۔ ہاں جی، میں نے آپ سے دو سوال کرنے ہیں۔ ایک تو یہ میں نے اپنے کاروبار کے لیے خود وظیفہ بتائے، دوسرا ہم نے پاکستان میں دکان ہے وہ بیچنی ہے اور وہ ہمیں بیچنے نہیں دے رہے کرایہ دار جو ہے، اس کے لیے جی آپ کی تھوڑی اگر مائک تھوڑا نزدیک رکھے نا، مجھے آواز صحیح آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے جی فرمائیں۔ میں نے کہا ہے کہ ہم نے کاروبار کے لیے وظیفہ بتایا، ریسٹورینٹ ہے کہ وہ اچھا چلے۔ ہیلو، ریسٹورینٹ کے چلانے کے لیے فرماتی ہیں جی؟ ریسٹورینٹ کا کیا کرنا ہے؟ نہیں، ریسٹورینٹ کے لیے نہیں، ریسٹورینٹ چلنے کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے یا؟ ہاں جی، کہ برکت پڑے۔ اچھا، برکت کے لیے جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں جی۔ ہاں جی، اور دوسرا جو ہے وہ ہم نے دکان بیچنی ہے، پاکستان جو کرایہ دار ہیں وہ بیچنے نہیں دے رہے۔ دکان کرایہ دار یہ پاکستان میں ہے جی، اس کے لیے وہ رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں جی انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے گا جی۔ بہت شکریہ جی۔ ایک اور ٹیلی فون کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میرا اسپیکنگ زیادہ اچھا نہیں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو سمجھا کے لیے۔ میرا وائف کا پرابلم ہے، اور جب نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو دل میں بہت ڈر لگتا ہے۔ نماز جو پڑھتا ہے تو بار بار ایک آیات دہراتا ہے۔ وضو میں بھی پرابلم ہے، ایک وہ زیادہ ٹائم لگا دیتا ہے تو صرف دل میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ وضو نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کچھ مشورہ چاہتا ہوں کیا کروں۔ آپ کیا فرماتے ہیں، بیوی کی بات کر رہے ہیں یا آپ اپنی؟ میرے بیوی کے بارے میں جی بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ جی۔ تو اور ہر وقت کیا جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ جی، میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ کیا کرنا ہے جی۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کیا حال ہے استاد؟ جی افصاحب الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا۔
کہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت مہربانی. انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں رہیں گی تو پروگرام سب ہی اچھے چلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. کوئی حکم ہو تو فرما دیں. جی نہیں کچھ نہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی. جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب راجہ مسعود عرض کر رہے ہیں بریڈ فورڈ تو. جی کی اس میں گرامی فرمایا ہے؟ راجہ مسعود عرض کر رہے ہیں بریڈ فورڈ تو. جناب راجہ صاحب حکم. جی شاہ صاحب یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے تقریباً 24 اس کی ایج ہے. جی انہوں شوگر دا پرابلم ہے. ایوری ڈے اس کو ایک انجیکشن لگتا ہے. پلیز کوئی وظائف کوئی دس دو جس سے نال کچھ اس کو افاقہ ہو جائے. جی بہت مہربانی، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. جی بہت مہربانی. جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ جی میرے بنجی ہے تو وہ مکان خریدنا چاہتی ہے. کوئی رینٹ پر بھی تو نہیں، اس نے کوئی کاغذ نہیں تھرو ہونے تو اس کے واسطے کچھ پڑھنے واسطے دے دے. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. خواتین حضرات ابھی ٹیلی فون کال کی معذرت چاہتے ہیں تو یہ چند جو سوال ہیں ان کا میں جواب عرض کیے دیتا ہوں. ایک بہن نے 3 ماہ سے وہ ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں ان ویزوں کے کیسز کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے، بلکہ میری کیا اجازت ہوگی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساری امت کو اس بات کی اجازت دی ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ناکام نہیں رہے گا اگر یہ وظیفہ پڑھا کرے. تو جو میں نے سب سے پہلے اس خاتون کی بہو کے وظیفے میں نے عرض کیے نا اس کے ویزے کے لیے، اگر یہ بہن بھی وہی وظیفہ استعمال کرے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پہلے تو ہر وہ چیز جس کو اپنے ساتھ اگر آپ نے لگانا ہے، کام لینا ہے تو اس کو مانوس کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھنا ضروری ہے. تو تعلقات جوڑنے کے لیے اس کو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں. پھر آگے جو بھی کام کرنا چاہیں اس کام کے ہر سٹیپ سے پہلے یہ وظیفہ جاری رکھیں. تو اس بہن کو بھی میں اس ویزے اور پاسپورٹ کے سلسلے میں یہی وظیفہ عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان کے لیے مدد فرمائے گا. اور خاوند کے سلسلے میں ان کے سٹے کے لیے جو بات ہے اس کے لیے بھی یہ وظیفہ جاری رکھیں. ان کو بھی بتا دیں فجر کی نماز کے بعد حسبی اللہ والا وظیفہ عصر کی نماز کے بعد جاری رکھیں اور اس کے ساتھ درود پاک والآخر 7 بار یا 11 بار ضرور پڑھیں. لیکن یہ شرط ہے جی کہ اس کو ہر سٹیپ سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. یعنی اس کے متعلقہ جتنا بھی کسی سے کوئی مشورہ لینا ہو، مشورے سے پہلے اگر کسی کو کوئی بات جو اس کے متعلقہ ہو، کوئی لیٹر وغیرہ لکھنا یا فیکس کرنی یا ٹیکسٹ کرنا یا ای میل کرنا، تو اس سے پہلے بھی یہ وظیفہ جاری رکھنا ضروری ہے. یقیناً اللہ کریم اس میں آپ کی مدد فرمائے گا. کاروبار نہیں مل رہا، اس کے لیے میں نے وہ یا رزاقوں کا وظیفہ عرض کر دیا تھا. بیٹے کے رجسٹریشن کے لیے تو محترمہ اگر آپ سورہ یاسین شریف مبینوں پر پڑھیں، قرآن مجید میں 7 مبینیں، پہلے میں وظیفہ یہ بتا چکا ہوں، شاید اگر کہیں آپ کو یہ میرا پروگرام سننے کا اتفاق ہوا ہو تو تفصیل تو میں یقیناً آپ نے پہلے کئی بار سنی ہوگی. یہ وظیفہ اکثر جاری ہے. درود پاک پڑھیں 11 دفعہ، سورہ یاسین شریف پڑھیں، اس میں 7 مبینیں ہیں. پہلی مبین پر پہنچیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور دعا کریں اپنے اس بیٹی کی رجسٹریشن کے سلسلے میں. پھر سورہ یاسین شریف شروع فرما دیں، پھر اگلی مبین پر پہنچیں، 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر وہ رجسٹریشن کے لیے دعا کریں، پھر سورہ یاسین شریف شروع فرما دیں. اسی طرح 7 مبینیں ہیں، 7 مبینوں پر ہر مبین پر 11 بار درود شریف، اس کے بعد دعا، پھر دوبارہ سورہ یاسین شروع کریں.
آخر میں جب سورہ یاسین شریف پڑھ لیں تو پھر درود پاک 11 بار پڑھیں، پھر اجتماعی طور پہ دعا کریں جی۔ تو یہ جاری رکھیں جی جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا۔ تو پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا ہے سورہ یاسین شریف کا، یقیناً اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو اور آپ ہمیں پھر دعائیں دیں گے جی انشاءاللہ العزیز۔ امی بیمار ہیں تو ان کے لیے فرماتے ہیں بیماری کے بارے میں والدہ صاحبہ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بیماری کس نوعیت کی ہے۔ میرا خیال اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے لیے پہلے کہیں سے کوئی تعویذات وغیرہ استعمال کیے ہوں تو سب سے پہلے جو تعویذ آپ نے سب سے پہلے لیا تھا اس تعویذ کے بعد جتنے بھی تعویذ لیے ہیں نا وہ تعویذ گھر سے فارغ کر دیں۔ اور اگر آپ کو یہاں کنٹرول روم سے میرا ٹیلی فون نمبر مل جائے تو مجھ سے آپ پروگرام کے اختتام پر بات کر لیں، تو مجھے امید ہے اللہ کے در کی آپ کی امی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف پرابلم جو ہے وہ تعویذات کا ہے کہ بہت زیادہ تعویذات اکٹھے ہیں اور ان کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے۔ یہ کلاموں کا ہوتا ہے جو بھی علاج کے لیے استعمال کی جائیں، جو کلام ثواب کے لیے اس میں کوئی کلیش نہیں ہوتا، یہ احتیاط رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور بہن نے سوال کیا تھا، بیٹا ہے 23 سال اس کی عمر ہے اور عادات اس کی بری ہیں، میرا مشورہ اس بہن سے یہ ہے کہ اگر گھر کا کوئی بندہ اس کے سونے کے بعد جب وہ گھر سو رہا ہو تو سورہ مزمل شریف 3 بار پڑھے اور اس کو دم کرے۔ اگر اس کے کمرے میں جا سکیں، لیکن یہ دم اس وقت کر رہا ہے جب کہ وہ سو رہا ہو، تو اس کو اگر گھر کے اس کمرے میں داخل ہو کر پڑھ سکے تو سبحان اللہ، اگر نہیں تو دروازہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھلا ہو، اگر نہ بھی کھلا ہو دروازے کے باہر سورہ مزمل شریف پڑھے۔ اسے اونچا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بے شک آہستہ پڑھ لیں اور 3 بار پڑھ کر۔ ایک بہن نے میں نے جب یہ بتایا تو وہ 1 بار پڑھتی پھر پھونک مار دیتی، پھر 2 بار پڑھتی پھونک مار دی، اس طرح نہیں جی، یہ تینوں بار اکٹھا پڑھنا ہے اور 3 بار اکٹھا پڑھنے کے بعد پھر ایک ہی پھونک مارنی ہے۔ تو اچھا یہ معمول بنا لیں گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بری عادات بھی چھڑا دے گا۔ اگر خدا رکھا تو وہ رات کو کہیں نہ رہے گھر میں، پھر بھی اس کے کمرے میں آپ سورہ مزمل صرف 3 بار پڑھیں اور اس کو جب پھونک ماریں تو تصور ذہن میں یہ رکھ لیں، اس کو پکچرائز کر لیں اپنے مائنڈ میں کہ میں اس کو دم کریں تو اس کو پھونک مار دیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بری عادات چھڑا دے گا اور آپ ہمیں دعاؤں سے نوازیں گی انشاءاللہ۔ جناب فاروق صاحب اسپین سے، ان کے لیے میری گزارش یہی ہے کہ وہ بھی اگر وہ سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ والا وظیفہ معمول بنا لیں اور اس کو ہر کام کے لیے استعمال کریں، چاہے وہ بیماری کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی کام کروانے کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ میں جب سے پروگرام شروع ہوا ہے، جب ہمارا اسٹوڈیو تکویر ٹی وی کا برمنگھم میں تھا اس وقت بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جتنا ٹرسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس حسبی اللہ والے وظیفے پر دلایا ہے، مجھے ڈھونڈنے کے باوجود بھی ایسا کوئی نہیں ملا جتنا مختصر، اتنا جامع اور اتنا مفید کہ الحمدللہ جن دوستوں نے، بھائیوں بہنوں نے اس کو استعمال کیا الحمدللہ انہیں کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ ہاں اگر ان سے خود کوئی غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی سٹیپ مس کیا ہے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ بہن کاروبار ریسٹورنٹ کی برکت کے لیے فرما رہی ہیں، تو ریسٹورنٹ اس کا ایک تو معمول یہ بنا لیں جی کہ جب صبح سویرے جس وقت ریسٹورنٹ کھولیں اس وقت درود شریف پڑھیں والآخر 11 بار اور پھر 786 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 7 بار پڑھیں درود پاک اور اس کے بعد دعا مانگیں اس کے کاروبار کی برکت کے لیے۔ اچھا اسی طریقے سے رات کو جب آپ بند کریں تو جب سارے کے سارے ورکر نکل جائیں پھر یہ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 7 بار درود پاک، یہ معمول بنا لیں جی۔ فجر کے وقت بھی جب اور کوئی نہ ہو، صرف اکیلا بندہ پڑھنے والا ہو، اور جب ہوٹل آپ بند کریں ریسٹورنٹ تو پھر بھی، تو یقیناً اس میں آپ محسوس کریں گے کہ 7 دن میں یہ درود پاک بھی 7 بار ہی ہے اور ہے 786 بھی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ 7 دن میں اس میں برکت ڈالے گا اور آپ ہمیں دعاؤں سے نوازیں گی۔ دکان کرایہ دار بیچنے کے لیے وہ اجازت نہیں دے رہے، تو اس میں
دکان اب پتہ نہیں یہ خالی ہے یا اس دکان میں کوئی پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرایہ دار ہیں تو دکان میں کرایہ دار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاروبار کر رہے ہوں گے۔ درود پاک پڑھیں 11 بار، اور کوئی بھی مرد اگر یا عباد اللہ اعینونی 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد یہ 72 ٹائم پڑھے جی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی پڑھے اس وقت جب دکان یعنی کھولی نہ گئی ہو، دکان بند ہو تو اعینونی یا عباد اللہ اعینونی اس کو پڑھیں جی۔ اور مجھے امید ہے اللہ کے در کی کہ انشاءاللہ العزیز 7 دن تک اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا کوئی دروازہ کھولے گا۔ ایک اور ٹیلی فون کال ہے، وہ سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں بیمار ہوں، ڈربی سے بول رہی ہوں جی خیر ہو، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ بیمار ہوں، گوڈیاں کی درد، سلیٹس پہنچ گیا تو بیمار رہنی بہت۔ بہت مہربانی بہن، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے جی، خدا کرے آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک بہن جو نماز میں اکثر بھول جاتی ہے اور ان کے خاوند کو شکایت ہے، تو اس میں ایک تو یہ ہے جی کہ اگر آپ خود باوضو ہوں تو باوضو ہونے کے بعد جی بہن آپ کا نہیں، میں وہ پہلے کا سوال کروں، بہت شکریہ، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں جی۔ کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی بیوی بھول جاتی ہیں، نماز میں لگی رہتی ہیں، تو اس کے لیے یا طاہرو یا مطہرو، یہ لفظ اگر آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں، یا طاہرو یا مطہرو، صلی علی سیدنا محمد الطیب، یا طاہرو یا مطہرو صلی علی سیدنا محمد الطیب، یہ ایک تسبیح درود پاک کی، اس درود پاک کی پڑھ کر پانی دم کریں اور ان کو خالی معدے پلا دیں، اور اسی طریقے سے وہ جو پانی ہے وہ ان کے سر جو ہے نا اس کے اوپر مالش کریں، یعنی ایک بار اگر مل لیں تو کافی ہے جی۔ تو یہ اگر ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آپ یا طاہر یا مطہر صلی علی محمد الطیب جو ہے اس کو لکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں، تو یقیناً یہ جو ان کا پرابلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور دور فرما دیں گے۔ جناب راجہ صاحب فرماتے ہیں بیٹا ہے 24 سال کا اور ان کو شوگر کی تکلیف ہے، تو شوگر کے علاج کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ واو جو ہے اس کو نہیں پڑھنا، ننزل سے شروع کرنا ہے جی، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، یہ آپ کسی کاغذ پہ لکھیں جی اور اس بیٹے کو دن میں 5 بار روزانہ پلائیں، کسی بندے جو صحیح پڑھنے والا ہے، جو صحیح لکھنے والا ہے اس سے لکھوا لیں جی، باوضو لکھنا ہے یہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، یہ 40 بار لکھنا ہے جی، ایک چھوٹا سا کاغذ لے لیں، اس کے اوپر ایک بار لکھیں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، زبر سے لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ 40 دن ہر روز اس بچے کو جب بھی اس کو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہو تو یہی پانی پلائیں جی جس میں یہ ملا ہوا ہو، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، یقیناً 40 دن تک یہ کریں، 40 سے زیادہ نہیں کرنا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائیں گے اور آپ ہمیں دعا دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک خاتون جس کے لیے وہ فرماتی ہیں کہ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ محترمہ اگر تو آپ کو سورہ فاتحہ شریف آتی ہو، الحمد شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولدالین تک آمین نہیں پڑھنا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، یہ جو میم ہے نا اس کو لام کے ساتھ ملانا ہے،
रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आप 40 बार पढ़ें। फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद अगर खुदा न खास्ता आप समझिए लेट हो जाएंगे नमाज आपकी फजर की, तो फिर नमाज पढ़ने के बाद पढ़ लें। 40 बार पढ़ें, पानी पर दम करें, सारा दिन वही पानी पिएँ। अब पानी ये ख़त्म ना हो दूसरे दिन फिर पढ़ें यही कलाम अव्वल आखिर, इसके साथ साथ बार दुरूद पाक पढ़ लें सूरह फातिहा शरीफ के, और इसको मामूल बना लें जी। तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन आपको तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा। और घर में अगर कोई और बीमार हो ना, तो उसमें ये नहीं करना कि यही पानी उसको पिलाएं, बल्कि उनके लिए अलहदा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला आपको बीमारियों से और परेशानियों से निजात अता फरमाए। एक खातून के मकान के लिए उन्होंने फरमाया जी, एक टेलीफोन कॉल लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। शाह जी मैं वही हूँ जिसने पहली कॉल की थी, वो आपने मेरे बच्चे के लिए पूछा था ना। जी फरमाएं। जी मेरा बेटा है ना, 18 साल का है ना, तो इसका दिमाग भी ऐसा है जैसे बच्चों का दिमाग है ना, तो ऐसे दौरा पड़ता है तो गिर जाते थे। पहले भी मैंने कई जगह से पाकिस्तान से उसके लिए वज़ाइफ और तवीज़ मंगाए थे, लेकिन अब ख़त्म कर दिया। मैं बहुत थक चुकी हूँ शाह जी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई कहते हैं उसके साथ असरात है, कोई कहते हैं साया है, कुछ समझ नहीं आ रही ना। तो अभी आपने कहा है कि वो तावीज़ के लिए एड्रेस लिखाना है, तो नाले यही मैं आपको उसका सारी हालात बताना चाहती थी। अच्छा, जिस बच्चे को आपने बताया कि मिर्गी है? जी जी, उसका नाम है आकिब शाह जी। उसका नाम आकिब शाह है ना, तो वो कोई तो कहते हैं मिर्गी है, जो यहाँ के जो अस्पताल में वो कहते हैं एपिलेप्सी है। तो ऐसे दौरा पड़ता है, गिर जाता है, मुंह सारा उसका जो होठ है ना नीले का हो जाते हैं, जैसे बहुत सारी बॉडी हिलती है, उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं ना। तो कोई पाकिस्तान से किसी से साफ कराया तो वो कहते हैं उसके साथ बचपन से साया है, कोई कहते हैं जन्नत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही शाह जी। वो 18 साल का है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल 5-6 साल के बच्चे का है, और वो है कोई नमाज नहीं, कोई रोज़ा नहीं, कुछ नहीं है। हम बहुत परेशान है इस बात से। शुरू में ठीक था वो, बचपन से जब पैदा हुआ उसके बाद ठीक था? जब पैदा हुआ था तो ठीक ठाक था, बीमार ऐसे हमें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जब 3-4 साल का था तो उन्होंने बोला था इसके मसल वगैरह, इसकी बॉडी कमजोर है ना ऐसे। लेकिन 8-9 साल का था तो उस वक्त इसको एक पहला दौरा पड़ा था, तो बस उस बाद से अभी तक पढ़ रहे हैं। जी, वो कंट्रोल रूम वालों से आप मेरा एड्रेस ले लें, या तो इस बच्चे की सारी तफसीर और इसका फ़ोटो मुझे पोस्ट कर दें आप जी। अच्छा, इस बच्चे के नाम, अम्मी का नाम और इसका फ़ोटो ये मुझे पोस्ट कर दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसको देखूंगा। फिर वो जो आपने तावीज़ वगैरह दिए, ये जो कुछ आपको बताया गया, मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे इंशाल्लाह पूछ लूँगा जी। अल्लाह करीम इसको शिफा अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। जी एक और टेलीफोन कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी फरमाए जी। से बात कर रहा हूँ जी। वालेकुम सलाम जी, मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ जी। जी फरमाए, मैं सुन रहा हूँ जी आपकी बात जी। मैं 2-3 दफ़ा पेपर स्पेन के जमा करवा चाहता हूँ, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। अच्छा जी, आपका नाम क्या फरमाया आपने? जी अमजद। अमजद साहब? हाँ जी। सिर्फ अमजद है या अमजद अहमद, मोहम्मद अमजद? मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद। अच्छा जी, अगर तो अमजद साहब आपने वो मेरा हस्बी अल्लाह वाला वजीफ़ा सुना है ना जी? नहीं, मैंने अभी टीवी देख रहा हूँ, मैंने नहीं सुना। वो आप दोबारा बता दें। अच्छा जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन व हज़रात, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, तो अभी अमजद साहब फरमाते हैं कि मैंने लेट ये टीवी ऑन किया है, तो अभी जिस बहन का बर उसको तो मैंने अर्ज़ कर दिया है कि वो जो कहती है कि मिर्गी है, तो इंशाल्लाह मैं उसे देखूँगा। मैं अपने बहन भाइयों से ये अर्ज़ करूँगा, मैं समझता हूँ कि चूँकि टीवी चल रहा है और प्रोग्राम हमारे बहन भाई देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरा पिछला प्रोग्राम भी हमारे बहनों भाइयों ने देखा होगा। तो बहुत सी बातें तो उसको बार बार कुछ दोस्त जो है वो कहते हैं ये पिछले प्रोग्राम में भी आपने बताया था, तो अब फिर बताया है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے نئے لوگ جن کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ٹی وی آن کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس لیے اگر دوبارہ میں وہ وظیفہ عرض کر دوں تو اس کے لیے آپ محسوس نہ فرمایا کریے، پہلے بھی بتایا تھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نئے بندے جو آتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے ان کو وظیفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی امجد صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ کے آخر میں ایک آیت ہے جی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ یہ تو رہنے دیں، تو حسبی اللہ سے پڑھنا شروع کر دیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اول آخر 7 بار درود پاک پڑھ لیں، اور یہ کلام بھی 7 بار پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، یہ ہر روز معمول بنائیں۔ اور اس کام کے لیے جب بھی آپ کوئی سٹیپ اٹھائیں، اپلیکیشن دینی ہے، ٹیلی فون کرنا ہے، فیکس کرنی ہے، ای میل کرنی ہے، کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو اگر جانا ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ اس طریقے سے 7 بار پڑھ لینا چاہیے، اور جو بھی سٹیپ اٹھائیں اس کام کے لیے اس کے لیے بھی آپ یہ 7 بار پڑھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ پہلے بھی میں نے بہت سے دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں کو یہ وظیفہ عرض کیا ہے۔ ایک خاتون نے سوال تو کیا ہے مکان کے بارے میں، لیکن وہ میں پورا لکھ نہیں سکا جی، تو اگر میں ان کا جواب پہلے نہ عرض کر سکا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، 2 سوال وہ ادھورے ہیں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں جواب نہیں عرض کر سکا۔ تو ایک بات جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہ یہ کہ جہاں پرابلمز ہوں، جہاں بہت زیادہ مسائل ہوں، تجربہ کرنے کے لیے کوشش یہ فرمائیں کہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ راتوں کے لیے اس جگہ کو خدا حافظ کہہ دیں، کسی رشتہ دار کے گھر جا کر رہائش رکھیں، کسی دوست کے گھر جا کر رہائش رکھیں، جہاں کہیں بھی، یعنی وہ مکان جو ہے نا اس کو چھوڑیں جی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے بندے کی کوئی نادانستہ، یہ نہیں مطلب کہ وہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بندہ جان بوجھ کر ان کے ساتھ کوئی لڑائی لیتا نہیں ہوتا، اتفاقی ہے، لیکن پھر وہ اتفاقیت جو چیزیں ہیں وہ دشمنی میں بدل جاتی ہیں، تو جس سے کے ساتھ کسی کو نفرت ہو یا دشمنی ہو وہ ہمیشہ اس کو ستانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں نے آج اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ تھا پرانے زمانے میں جس نے 100 قتل کیا، اللہ کے کسی بندے نے اس کو بتایا کہ اگر بخشش چاہتے ہو تو یہ شہر چھوڑو جس شہر کو تو نے اتنا گندہ ان گناہوں سے کر رکھا ہے، اور وہاں جا کر ڈیرا لگاؤ جہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ اتفاق یہ کہ وہ وہاں سے چل پڑا، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب فرشتے جو گناہ گاروں کو جہنم میں لے جانے والے وہ بھی آ گئے، اور جو جنت میں لے جانے والے وہ بھی آ گئے۔ اب جہنمی کہتے ہیں ہمارا ہے، جنتی کہتے ہیں یہ توبہ کے لیے اللہ والوں کی بستی میں جا رہا تھا تو اس لیے ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ جہنمی کہتے ہیں توبہ بھی کی تو نہیں، ہم اس کو ضرور جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیس پیش ہوا، اللہ نے فرمایا یہ فرشتوں زمین ناپو، اگر جس گندی بستی سے جہاں سے یہ چلا ہے اگر اس کے نزدیک ہے پھر جہنم ہی لے جائیں، اور اگر میرے ولیوں کی بستی کے قریب چلا گیا ہے تو پھر اس کو جنت ہی لے جائیں۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ واقعی وہ ابھی اپنی بستی کے قریب تھا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اب حدیث کریمہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي، اللہ نے زمین کی طرف وحی کی، جہاں سے چلا تھا اسے کہا تو لمبی ہو جا، اور جہاں جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی ان کو کہا تو نزدیک ہو جا۔ وہ زمین چھوٹی ہو گئی اور جہاں سے آ رہا تھا وہ زمین لمبی ہو گئی۔ اب فرشتوں نے ناپا تو کہا دیکھو جی یہ اللہ کے ولیوں کے قریب ہو گیا تھا، اس لیے اس کو جنت نصیب ہو جائے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے محبوب کی ساری امت کے لیے نفع بخش بنائے۔ انشاءاللہ آئندہ بدھ کو پھر حاضری ہوگی، اس وقت تک فی امان اللہ و رسولہ، اور اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔